ہم سب کے سیاسی اختلافات ہیں. میں متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کو بھی دعوت دیتا ہوں, میں پی آئی بی کے فاروق ستار صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں, میں مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ دیکھیے ہم سب کے کام کے طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں, ہم سب کے سوچنے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن مہاجر قوم کے جو مسائل ہیں, جو فوری طور پر جس پر توجہ کی ضرورت ہے, جس طرح مہاجر قوم کی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, جس طرح زبان پوچھ کر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس وقت کم از کم ایک نقطے کے اوپر تمام لوگوں کو بیٹھ کر اپنی اپنی حیثیت برقرار رکھتے ہوئے کہ آپ اپنی پارٹیاں برقرار رکھیے, اس لیے کہ ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے, اپنی سوچ ہے اور اپنا کام کرنے کا انداز ہے. ممکن ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہوں وہ یہ سمجھتے ہوں کہ قوم کے لیے وہ بہتر ہے, میں جو کچھ کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوم کے لیے بہتر ہے. ہم اپنی اپنی سوچ, اپنی اپنی پارٹیاں برقرار رکھتے ہوئے کم از کم ایک نقطے کے اوپر کسی ایک جگہ پر متحد ہو کر میسیج دیں باقی تمام قومیتوں کو کہ مہاجر قوم اگر اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا, مہاجر قوم کے کسی فرد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا, تو تمام جماعتیں اپنے اپنے سیاسی مفادات کو پس پش ڈال کر ایک نقطے پر کم از کم ایک ہو سکتی ہیں. میں سب کو دعوت دیتا ہوں, اگر کوئی اجازت دے گا اور کوئی اپنی اس میں خواہش کا اظہار کرے گا کہ ٹھیک ہے اس نقطے پر بات ہونی چاہیے, تو میں ہر ایک کے دروازے پر بھی جانے کے لیے تیار ہوں. ابھی نثار کھوڑوں نے خود کہا ہے کہ ہم نے پرمیشن دی تھی, اس میں مطلب کوئی ثبوت کی بات تو نہیں ہے. نثار کھوڑوں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہاں ہم نے احتجاج کی پرمیشن دی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کرونا کی وجہ سے آپ لوگوں کی دکانیں بند کر رہے ہیں اور آپ ہزاروں لوگوں کو آپ احتجاج کرنے کے لیے آپ نے پرمیشن دے دی, یہ مذاق ہے. بھائی سندھو دیش کے نعرے آپ لوگ جو ہے وہ آج پہلی بار سن رہے ہیں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ باتیں تمام کی تمام ان لوگوں سے بھی کیجئے جنہوں نے اس شہر کے اندر کسی ایک کی غلطی پر پوری مہاجر قوم کو غدار ڈکلیئر کیا. آپ ان سے سوال کیجئے, ان سے پوچھئے جو غداری کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ کسی ایک شخص کے جو بعد میں جو میری اطلاعات ہیں اور جو ٹی وی کے اوپر اور میں نے اخبارات میں پڑھا کہ اس نے معافی نامہ لکھ کے بھیج دیا, اس کے باوجود اس پوری مہاجر قوم کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا وہ دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن جو لوگ, میں نے پریس کلب میں کہا تھا تو لوگوں نے برا مانا کہ وہاں سندھو دیش کے نعرے اور پاکستان کے خلاف نعرے کھلے عام لگتے رہے, وہاں تو کسی کی بندوق سے گولی نہیں نکلی. یہاں تو آپ 2 منٹ کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو گردن سے پکڑ کے اور جیلوں میں بھر دیتے ہیں. آپ کو صوبے کے نعرے پہ تو تکلیف ہوتی ہے, آپ میرے بزرگوں کے بنائے ہوئے وطن کے خلاف مغلظات بکیں اور آپ یہ سوچ لیں کہ ہم اس کو برداشت کر لیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. اگر اس ملک میں, اس شہر میں, سندھ کے شہری علاقوں میں اگر بار بار یہ سندھو دیش کے نعرے لگیں گے اور اگر ملک کے خلاف زہر افشانی کی جائے گی تو اس کا رد عمل سامنے آئے گا اور بہت سخت آئے گا. یہ تو آپ کو چند دن کے بعد پتہ چلے گا کہ اگر انہوں نے اس پاکستان کے خلاف زہر افشانی کے بعد سندھ گورنمنٹ نے کوئی اقدام نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ پھر عوام کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر اس پیپلز پارٹی کی حیثیت کیا ہے. پیپلز پارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے اور ہم نے پیپلز پارٹی سے اپیل نہیں کرنی ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں, 2-3 دن ویٹ کریں گے ہم کہ اس پر کیا حکومت کارروائی کرتی ہے اور کیا ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کارروائی کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے وہاں انویسٹمنٹ کی تھی ان کو آپ نے تباہ کر دیا. آپ روڈ کے اوپر چلتے ہوئے لوگوں سے آپ بدتمیزی کر رہے ہیں, ان کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں, ان کی گاڑیاں توڑ دیں آپ نے. اگر یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک دشمنی کے بعد بھی, ملک کے خلاف نعروں کے بعد بھی, ملک کے خلاف زہر افشانی کے بعد بھی اگر خاموش بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ قوم کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ عمل جس کو بنیاد بنا کر اس قوم کے ساتھ زیادتی کی گئی, اس قوم کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی, وہ اقدام اس بنیاد پر پھر نہیں تھا کہ کسی نے ملک کے خلاف زہر افشانی کی, صرف اس بنیاد پر تھا کہ آپ اردو بولنا جانتے ہیں اور کوئی زبان آپ نہیں جانتے. پوری قوم دیکھے, پوری قوم انتظار کرے چند دن اور اس کے بعد پھر اپنے رویوں کو تبدیل کرے کہ ہم جس طرح سوچتے رہے ہیں وہ ہمارا سوچنے کا انداز غلط تھا. ہمیں انصاف عدالتوں سے ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہر چھوٹے سے چھوٹے اقدام کے اوپر سو موٹو ایکشن عدالتوں کو لیتا ہوا ہم نے دیکھا ہے. ملک کے خلاف اس زہر افشانی پہ کسی نے کوئی سو موٹو ایکشن لیا ہے؟ کسی کورٹ نے؟ سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے تھا. کیا یہ ٹی وی پر کوریج نہیں ہو رہی؟ کیا ٹی وی کے علاوہ سوشل میڈیا کی کوریج دیکھنے کے بعد سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے سو موٹو ایکشن نہیں لیے, مقدمات نہیں بنائے؟
کورٹ کے خلاف کسی نے اگر کوئی بات کر لی تو اس کے سوشل میڈیا کے کلپس نکال کر یہ عابدی کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مقدمات بنے. آپ ملک کے خلاف زہر افشانی کرنے والے کے خلاف سو موٹو ایکشن نہیں لے سکتے. ایک نقطے کے اوپر جس طرح باقی لوگ کسی کامن اینیمی کے اگینسٹ بعض جگہ پر جمہوریت کی بحالی کے لیے تمام سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں, سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم بنی ہے, اس طرح تمام جماعتوں کو ایک ہونا چاہیے تاکہ قوم کے اندر جو مایوسی ہے, جو اس وقت کم ہمتی ہے, اس کا خاتمہ ہو سکے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہاں وفاق کے ادارے کام نہیں کر رہے؟ اگر خدا نہ کرے وہ ان کو نظر نہیں آ رہا یا وہ ان حالات سے واقف نہیں ہیں, تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے جو وسائل ان پر خرچ ہو رہے ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں. اور اگر انہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے تو ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ انہوں نے اس پر اقدامات کیوں نہیں کیے. الطاف کے خلاف, میں الطاف کے اقدام سے خوش نہیں ہوں, میں الطاف کے اقدام کی حمایت نہیں کرتا, لیکن مجھے بتائیے کہ الطاف کے اقدام پر کسی نے اپیل کی تھی ان سے کہ آپ انہیں غدار ڈکلیئر کیجئے یا ان پر جو ہے وہ پابندی لگائیے؟